بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے کو بیان کریں گے جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے، دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جسے صرف سننا نہیں بلکہ سینے میں اتار لینا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان کو شہادت کے بعد اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہو؟ جی ہاں، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے اس خوش نصیب نوجوان کی جسے غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں دوارا غسل دیا گیا۔ کہا جاتا ہے یہ کہانی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے اوس قبیلے سے تھا۔ یہ ایک انصاری صحابی تھے، یعنی وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام ابو عامر تھا، ابو عامر جو پہلے ایک بڑے راہب تھے۔ لوگ انہیں ابو عامر راہب کہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ابو عامر کو اپنی سرداری اور عزت جاتی ہوئی نظر آئی۔ ان کی جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ جا کر کفار کے ساتھ مل گئے۔ جنگ احد میں وہ اسلام کے خلاف لشکر میں شامل ہو کر لوٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی جب اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا۔ ان کی نئی نویلی دلہن نے کہا کہ آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، صبح کے قافلے میں شامل ہو جائیے گا۔ مگر حضرت حنظلہ کا ایمان اور محبت رسول ایسا تھا کہ انہوں نے کہا میں کیسے سو جاؤں جب میرے نبی کا جھنڈا میدان میں بلند ہو۔ انہوں نے جنابت کی حالت میں ہی تلوار اٹھائی، اپنا گھوڑا کشا اور بیوی کو الوداع کہہ کر نکل پڑے۔ نہ غسل کیا نہ کسی مہلت کا انتظار۔ جنگ احد میں حضرت حنظلہ نے دشمنوں کی صفیں چیر دیں۔ ان کی نظر ابو سفیان پر پڑی۔ انہوں نے ایک بھرپور حملہ کیا۔ اگر پیچھے سے شداد بن اسد کی تلوار نہ آتی تو شاید ابو سفیان وہیں ڈھیر ہو جاتا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی، صحابہ شہیدوں کو ڈھونڈنے لگے۔ تبھی ہوا ایک عجیب واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، پھر فرشتے کیوں غسل دے رہے ہیں؟ جب بی بی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی رات تھی۔ حضرت حنظلہ نے جنابت کی حالت میں ہی اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا تھا، تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کے جسم کو وہ پاک کریں۔ کیا مقام ہے یہ، کیا عزت ہے یہ! ان کے سر سے پانی کی بوند ٹپک رہی تھی۔ حضرت ابو اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے حضرت حنظلہ کو اٹھایا ان کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایماندار عاشق کو، اپنی راہ میں جان دینے والے کو یہ مرتبہ دیا جو کسی اور کو نہ ملا۔ ان کے والد ابو عامر اسلام کا کھلا دشمن بن چکے تھے۔ ان کی بیوی منافقوں کے سردار عبداللہ بن اوئی کی بہن تھی، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، کفر اور نفاق کی کوکھ سے ایمان کا چراغ پیدا کر دیا۔ صرف حضرت حنظلہ ہی نہیں، صحابہ کی پوری زندگی اس کے رسول کی کہانی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب کی ریت پر ظلم سہتے رہے مگر عہد کرتے رہے۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ان سب پر آگ اور تلواریں برسیں مگر وہ دامن مصطفیٰ سے نہیں ہٹے۔ حضرت خبیب بن عدی جب سولی پر چڑھائے گئے تو ان کی آخری تمنا یہی تھی کہ یا اللہ کوئی میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دے، اور اللہ نے حضور کو ان کے سلام کی خبر دی۔ محبت کوئی دعویٰ نہیں، قربانی کا نام ہے۔ پیارے دوستوں، یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں، زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہیں۔ اگر ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کو اگر اصلی ہیرو چاہیے تو بالی ووڈ کے نقلی ہیرو نہیں، حضرت حنظلہ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر جان دی۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا
ایمان، محبت اور جذبے سے نواز دے۔ ہمیں بھی اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر آپ سبھی لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل قاضی وقار KN کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو اپنے یار دوستوں کو بھی بھیجیں تاکہ ایسی ہی اسلامک جانکاری ان کو ہمارے ویڈیو سے ملتی رہے۔ اللہ حافظ دوستوں۔